الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ جے شوق رکھینے میں پیواں جے شوق رکھینے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ جے شوق رکھینے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سر سرکار دے قدمے وچ دکھ سن دن کرم کمیندن چا ونجے جو غم خار دے قدمے وچ اوے موت ظفر تاں آونی ہے پر لطف یار دے قدمے وچ جے نیند رہی تاں سجاک تھیون جے نیند رہی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون جے نیند رہی تاں سجاک تھیون شکوک شکوے تو پاک تھیون جے کہیں دے دل وچ مقام چاہنے نبی دے قدمے دی خاک تھیون لائکی صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل حضور اس پاک مٹی سے گزرے، لیکن آج ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ خاموش ہو کے میری بات سنیں، میں ملتان سے آیا ہوں، کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میاں جھولی میں ڈال لیں گے آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے، نہیں تو پھر اپنے مقدر کو کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے ہے میں قربان جاؤں، میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی روئے تھے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا۔ پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟
اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ او میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، او میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں، شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے، اپنی اولاد کے لیے رویا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے رویا ہے میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا کریم نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے، اور میرا کریم نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے۔ اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہ ہے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی درد بھری کہانی نہ سناؤں، ایک ایسے صحابی کا تڑپا دینے والا واقعہ نہ سناؤں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار تڑپایا، 5 بار رلایا۔ میرے کریم نبی یہ درد بھری داستان سنتے تھے اور خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ آج وہی داستان آپ لوگوں کو نہ سناؤں میں۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، اللہ ہو دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، ایک ایسی دردناک کہانی سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار رلایا۔ میرے کریم نبی 1 بار سننے کے بعد بھی کہتے تھے صحابی یہی داستان 1 بار پھر سے بھی سنا، یہی دردناک کہانی 1 بار پھر سے بھی سنا۔ ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی، میرے گھر کی دہلیز پر میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اے حضور میں قربان جاؤں آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر۔ کافی عرصہ بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ حضور ادھر ننھی منی بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا او ذلیل عورت، او کم بخت، تو نے اس سانپ کو ہی جنم دینا تھا، تو نے اس سانپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میاں، آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے، تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے۔ حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کر کہنے لگا او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ اے حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا، میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے لگا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ اے حضور میں موقع کی طاق میں رہا،
کہ مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ حضور میں موقع کی تاک میں رہا۔ حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، کبھی میرے ہاتھ دھلا رہی حضور، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میری پیشانی چوم رہی، کبھی میرا چہرہ چوم رہی۔ حضور اس کے دل میں میری بیوی نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی، وہ پھوٹ کے پیار کرنے لگ گئی۔ بیٹیاں تو ویسی بھی ٹوٹ کے محبت کرتی ہیں، پھوٹ کے پیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور میں موقع کی طاق میں رہا، مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں۔ اے حضور ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے موقع پایا، اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا۔ حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میں صحرا کی طرف جا رہا ہوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور میں نے وہاں جا کر اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، تپتی ریت تھی، کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا ہاتھ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے، بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ ہائے حضور میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا، حضور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری۔ ہائے حضور زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت انڈھیلنے لگ گیا، زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹی انڈھیلنے لگ گیا۔ حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، چیخ و پکار کرتی رہی۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ حضور اس کی چیخ و پکار، اللہ اکبر، اس کا توتلا لہجہ، اس کے ننھے ہاتھ ریت تلے دب کے رہ گئے۔ ہائے میں قربان جاؤں حضور، جب سے اسلام لے کے آیا ہوں، جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھی ہے، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے والوں، اور سید کو اتنا تو بتا دو کس نبی کی آمد ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دو کس نبی کی تشریف آوری ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ میاں وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا، وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ میرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس کو بلا رہی تھی؟ اور یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ میرے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صدیاں انتظار کرتی رہی، زمانہ انتظار کرتے رہا، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، یتیم بچے رو رو کے ڈھونڈتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے کریم رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔
میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ، اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی، اتنی بڑی ہستیاں ہمیں مل گئی، صدیاں انتظار کرتی رہیں، زمانے انتظار کرتے رہے، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ ہم نے کوئی انتظار تو نہیں کیا، ہم نے کوئی آرزویں تو نہیں کی، ہم نے کوئی تمنائیں تو نہیں کی، جی میں شاءاللہ بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، آنکھ کھولی تھی، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک یہودی ماں کا یہودی بچہ تھا نا، گھر میں ایک ہی ماں اور ایک ہی بیٹا رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا اپنے چاچا جی کے پاس، اس کے گھر میں گیا، جاتا ہوں کوئی پھٹا پرانا لباس لے کے آتا ہوں۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی ماں کا یہودی بچہ گیا اپنے چاچا کے گھر میں، جا کر اس نے دستک دی۔ چاچا باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا چاہتے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، تیرے بوہے پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں کوئی پرانا سا لباس لینے، تیرے گھر میں کوئی پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دے، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، مجھے اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے، اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لباس لینے، چاچو جی نے مجھے مارا ہے، دھچکارا ہے، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا ہے، بس دل جو رو رہا تھا نہ آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بھتیجے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بچے نے کہا چاچو جی بتا کون سا در ہے جہاں مجھے لباس مل جائے؟ اس شخص نے کہا بھتیجے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے اس کے بوہے پہ اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر اس نے بتایا چاچو جی کے گھر میں گیا تھا، اس نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے، برکیف روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، اس محمد نام کے شخص کے پاس تو نے نہیں جانا، میں نے سنا ہے کہ اس کے بوہے پہ اس کے دروازے پہ جو بھی چلا جائے نا اس سے کوئی بھی ملاقات کر لے وہ اگلے کا دین دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے دھرم چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو مذہب دھرم یہ جاتا بھی نہ رہے۔ اس بچے نے کہا نہ ماں میں اپنے دھرم کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے کے لیے، مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے ان کو بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ خیر یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، جب اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ جب صحن حرم میں گیا تو میرے کریم نبی نے دیکھا، میرے کریم نبی مسکرائے۔ بچے نے کہا چاچو جی، ایسے بچے نے انگل کھڑی کی، کہنے لگا چاچو جی پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بچے بتا دو صحیح کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے کے لیے، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے میری ماں نے روکا تھا،
اگر وہ چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو نے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ میں پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور میرے کریم نبی نے جیسے یہ سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو اس وقت چادر کی اشد ضرورت ہے، اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے اس کو یہ نہیں کہا یہودی ماں کے یہودی بچے یہاں سے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف مسلمانوں کے لیے، میرے امتی کے لیے، نہ میاں نہ۔ اس نے جیسے ہی کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس بچے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، ماں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، بچے نے جا کر رحمت والی چادر جب ماں کے اوپر اڑائی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے وہ کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ بچے نے کہا نہ ماں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، اللہ اکبر، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ اے ماں تڑپ اٹھی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو چاچا کے پاس گیا تھا چادر لینے کے لیے، تجھے چادر نہیں دی تھی، اس نے دھکے دے کر حویلی سے پیر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، وہ کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے اس نبی کو ماننا چاہیے، اس نبی کے دھرم کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ، جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا، جو نبی یہودیوں کا اتنا خیال رکھتا، اللہ وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میرے امتی دیکھ تو صحیح، ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میری نماز تھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا، اتنا ظالم نکلا کہ تو میرے کریم مالک کے بوہے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ دیکھ تو صحیح ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ایک نماز تھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اے بندے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ اے نوجوان، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور مجھے اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اللہ۔ استاد کلاس پڑھا رہے تھے، بچے پڑھ رہے تھے، استاد نے ایک سوال کیا۔ آپ لوگوں میں سے ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے، نہیں تو پڑھنے والے بچے تو ماشاءاللہ کافی بیٹھے۔ استاد نے سوال کیا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، دل کے کانوں سے سنیے گا، کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کتنا اہم سوال تھا۔ استاد کلاس پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، قبلہ استاد نے ایک سوال کیا۔ اب جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، اللہ اکبر، جو فلموں میں، موبائلوں میں اور جو فیس بک، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا میں 24 گھنٹے وابستہ رہتے ہیں، ان کو بھول گئی نماز، ان کو بھول گیا قرآن۔ اللہ اکبر، صبح کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میری قوم کا نوجوان موبائل اٹھاتا ہے، سب سے پہلے یہ جناب اعلیٰ اس نے فیس بک چلانی ہے، اس نے انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کو بھول گیا قرآن، اس کو بھول گئی مسجد، اس کو سب کچھ بھول گیا ہے۔
اللہ اس نے دنیا کو چن لیا ہے، بس اس نے دنیا داری کے ساتھ ہی اپنی دوستی لگا رکھی۔ جوانوں دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، استاد نے کہا بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ قبلہ ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جو لوگ مر چکے ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے پیارا جواب دیا استاد جی جو لوگ کافر ہیں نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی معصومیت سے جواب دیا استاد جی جن کو نماز نہیں آتی نا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اور بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے، لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ یار کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتھا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، اور میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں، میں کو جیندے قبرستان دا ڈکھ۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں؟ آج میری قوم کے نوجوان کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کا بوا بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اور نوجوان یہ کیا کر رہا ہے میاں؟ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے رات 12 بجے بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے کریم رب کا بوا تو ہے، میرے کریم رب کا دروازہ جو ہے اللہ ہو، تو یہاں کیوں نہیں آتا؟ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، دکھ تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ مالک کی چوکھٹ پہ آیا کر، جیویں نماز پڑھا کر۔ جس بندے کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس بندے کے اندر نماز نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اور ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اور جیویں انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانے پر نہیں جاتی۔ نہ بندے نہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر دولت پر کرسی پر نہیں جاتی، ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ قبلہ اس طرح ہوا، وہ آگے سے ایک سفید داڑھی والے بابا جی آ رہے تھے، تو ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، نوجوان کے ہاتھ میں کتے کی ڈور تھی، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، تو آگے سے ایک سفید داڑھی والے بابا جی آ رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹا۔ نوجوان نے کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دل کے کانوں سے سنیے، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ بابا جی آ رہے تھے تو ادھر نوجوان جا رہا تھا، نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ بابا جی ایک بات تو بتائیں، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اور بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھی کی بازی لے گیا ہے میاں۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کیا؟ ہندو جنت میں، خواب دیکھ رہا ہے ہندو جنت میں ٹہل رہا ہے، اور کہنے لگا تو یہاں کیسے آ گیا؟ جنت تو مسلمانوں کا گھر ہے میاں، تو یہاں کیا لینے؟ اس نے کہا چپ کر بابا، ساری زندگی رام رام کرتے ہوئے میں نے گزاری،
لیکن جب مرا تھا تو کام بن گیا تھا. ساری زندگی رام رام کرتے ہوئے گزاری. شام کو میری موت نے آنا تھا, موت کے فرشتے نے میرے گھر میں آنا تھا. صبح سویر کا وقت تھا کہ ایک اللہ اکبر بزرگ سفید داڑھی والا میرے پاس آیا ہے, کہتا ہے اوے زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کبھی بھی چلی جائے, بہتر اسی میں ہے, تو نے ساری زندگی رام رام کرتے ہوئے گزاری ہے. میں تو یہی کہتا ہوں آج سے کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, تیری رام رام جانے تو میرا خدا جانے, میرا کریم رب جانے. تو ساری زندگی رام رام کرتا رہا تو کیا ہوا, ایک بار تو کلمہ پڑھ کے دیکھ تو صحیح, ایک بار تو کلمہ. کہتا یار صبح میں نے کلمہ پڑھی تھی, شام کو موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا تھا. ہے کہتا ہے وہ ہندو, کہتا ہے اب تو وہ مسلمان حضور کا امتی بن کر مرا تھا. کہتا ہے میں ساری زندگی میں نے رام رام کرتے ہوئے گزاری ہے. جب شام کا وقت آیا, موت کا فرشتہ میرے بوہے پہ آیا, صرف کیا تھا, میرا خاتمہ جو ایمان پہ ہو گیا ہے نا, اس لیے جنت میں ٹہل رہا ہوں. وہ ہندو ہے, ساری زندگی اس نے رام رام کرتے ہوئے گزاری ہے, مرتے وقت خاتمہ جو ایمان پہ ہوا ہے جنت میں ٹہل رہا ہے. میاں ساری زندگی تو کلمہ پڑھتا رہے, کہیں ایسا نہ ہو خاتمہ ایمان پہ نہ بھی ہوا, بتا تو صحیح, پھر تو ہندو تجھ سے بازی لے ہی گیا, پھر ہندو تجھ سے بازی لے گئے. وہ اس طرح ہوا, ایک سفید داڑھی والے بابا جی تھے, بابا جی نے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. یہ بات سنا کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ پورا سال نشہ طاری رہے گا. اگر کوئی سمجھنے والے بندے بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اسی پہ ذرا توجہ کیجئے گا کہ آپ کو بہت اس میں بہت کچھ ملے گا, اسی بات میں بہت کچھ ملے گا جو کچھ نہ. بابا جی نے ایک بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا, بڑے شوق سے پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. ایک دن بلی نے حملہ کیا, طوطا اٹھا کے لے گئی. جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو بابا جی اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا, سارا دن روتا ہی رہا. شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے, پوچھنے لگے کیا ہوا جی, فوت کی ہوگی؟ نہ جی نہ, فوت کی بھی نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ بابا جی کا جو طوطا تھا نا, وہ بلی اٹھا کے لے گئی, اس لیے بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں, اس لیے رو رہے ہیں. کسی نے کہا ذیشان بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے ذیشان بھائی نے کہا بابا جی یار چپ کر, چٹی تیری داڑھی ہو گئی, اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا میاں, دوسرا طوطا خرید لینا. بلی طوطا اٹھا کے لے گئی ہے تو کیا ہوا, اے دوسرا طوطا خرید لینا. بابا جی نے کہا میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا. لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بابا جی نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا. میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا, دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا, جب طوطے کی جان نکل رہی تھی, اس وقت میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ جب طوطے کی جان نکل رہی تھی, طوطا مر رہا تھا, اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا, میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا. میاں میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ میرے بوہے پہ آئے, مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں. میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں. جی انشاءاللہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آج میری قوم کے نوجوان چار اکٹھے بیٹھے ہو نا, چار بندے اکٹھے بیٹھے ہو نا, ایک کہتا ہے یار آج کل جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا. ساتھ والے تینوں کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے, دین پہ چلنا بڑا مشکل, اتنی سردی ہے, کون وضو کرے, کون جا کے اندر قرآن مجید پڑھے, کون جا کے نماز پڑھے. بالکل جی ٹھیک کہہ رہا, دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا, دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ جو تین بندے بیٹھے ہو نا, وہ بڑے طریقے سے سارے لاتے ہیں, ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے بابا, دین پہ چلنا. ایسے لگا کہ اس نے کوئی فلسفے کی بات کی ہو.
آگے اس طرح توجہ سے سن رہے ہیں, توجہ سے پھر اپنا سر ہلا رہے ہیں. بالکل اسی طرح دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے ماحول کے مطابق ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں, آگے ماحول کے موسم کے مطابق ہیٹر ایسی لگا ہوا ہے, موسم کے مطابق ماحول کی جناب اعلیٰ وہ لطف اندوز ہوتا ہے آب و ہوا سے. کتنے نخرے سے کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں صاحب دین تیرے لیے مشکل ہے, یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا. جس کے لیے مشکل تھا اس نے تو کہا ہی نہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. تو کیسے آ گیا ہے, کتنے نخرے سے کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میاں جن کے اوپر دین پہ چلنا مشکل تھا, جن کے لیے دین مشکل تھا, انہوں نے تو کہا بھی نہیں. اللہ اکبر. وہ حضرت بلال حبشی کو اس کا مالک کوڑے مارتا ہے, تتی ریت پہ بٹھا کے لوہے کی میخ اس کو پیچھے دباتا ہے تو آگے بلال مسکراتا ہے. اللہ, دین تو اس کے لیے مشکل تھا, اور دین تو میاں اس کے لیے مشکل تھا. اس نے بھی نہیں کہا دین میرے لیے مشکل تھا, نہیں کہا. بلال کا مالک اللہ اکبر حضرت سیدنا بلال کو تکلیفیں دے رہا ہے, دردناک عذاب دے رہا ہے. آگے بلال مسکراتا چلا جا رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال ایک بات تو بتا. جی کون سی بات؟ کہتا ہوں تیرا مالک تجھے مارتا ہے, تیرا مالک تجھے دردناک عذاب دے رہا ہے, تکتی ریت پہ گھسیٹ رہا ہے, اتنا عذاب ہونے کے باوجود بھی تو مسکرا رہا ہے. آگے بلال نے جواب دیا سننے کے قابل ہے, توجہ کیجئے گا, دل کے کانوں سے سنیے گا. بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے, تو اسے ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں, اس کی آواز تو پکی ہے نا, اس کی آواز تو ٹھیک ہی, یہ کچا تو نہیں. فرمایا تم بازار میں جاؤ مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے. کہا میاں میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک خرید لے بلال کو, خرید لے بلال کو. اللہ اکبر. کھال ادھر جائے گی, حق کی صدا ختم نہیں ہوگی. خرید لے بلال. اللہ, دین پہ چلنا مشکل کیسے ہو گیا؟ دین پہ چلنا بڑا کوئی مشکل نہیں ہے میاں, یہ صرف تیرے لیے مشکل ہے. اللہ اکبر. تو جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں, انہی لمحوں میں کچھ کر لیں, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں. ٹائم ہو گیا ہے جی؟ نہیں ابھی نہیں ٹائم ہو. قبلہ 25 منٹ یہ سے زیادہ. اللہ نہیں, کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی وہ نا اپنا قبلہ, میں تو یہاں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں کو, میں خود نوجوان ہوں, جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. قبلہ میں وہ نا ایک پہاڑ, ایک عبادت گزار شخص تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ کیا کرتا تھا. ایک سبق کا موز واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, دل کے کانوں سے سنیے گا میاں. یہ جو کریم رب کی چوکھٹ چھوڑ کے نا غیر کے بوئے پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, نمبردار کے بوئے پہ یا چودھری کی چوکھٹ پر یا شاہ صاحب کی چوکھٹ پر آتے ہیں نا کچھ مانگنے کے لیے, ان نوجوانوں کو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں, کچھ دینا چاہتا ہوں. قبلہ اس طرح ہوا ایک عبادت گزار شخص تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا, ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. صبح شام روٹی آتی تھی وہ کھا لیتا تھا, پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ کیا کرتا. ایسی جگہ سے رزق آتا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہ ہوتا. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی, شام کو روٹی نہ آئی, بندہ پوری رات بھوک میں پڑا رہا, اللہ کرتا رہا. صبح ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی, شام ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی. بندہ پریشان ہو گیا عبادت گزار شخص, یار کہیں نہ کہیں سے روٹی آ جاتی تھی, میں کھا لیتا تھا. خیر تو یہ رات بھی روٹی نہیں آئی, پوری رات بھوک سے گزری, پورا دن بھوک پہ گزرا,
روٹی کیوں نہیں آئی؟ آخر یہ عبادت گزار شخص پہاڑی سے نیچے اترا کہ جاؤں کہیں سے روٹی لے کے کھاؤں، کہیں بھوکا بھی نہ مر جاؤں۔ عبادت گزار شخص پہاڑی سے نیچے اترا تو نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ عبادت گزار شخص نے دستک دی، اللہ، عیسائی نے دروازہ کھولا، ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا جی بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ عبادت گزار شخص نے کہا بھوکا ہوں میاں، مجھے روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا؟ 3 روٹیاں عبادت گزار شخص کو اٹھا کے دے دی۔ کتنی میاں؟ 3 روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ عبادت گزار شخص خوشی خوشی 3 روٹیاں لے کر پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا، پیچھے عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عبادت گزار شخص کے قریب آیا، بھونکا۔ عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ عبادت گزار شخص نے 1 روٹی اسی کتے کو ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا، کتے نے جیسے ہی روٹی کھائی پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا، پھر پیچھے دوڑ پڑا، اس کے قریب آیا۔ عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے اس کو دوسری روٹی بھی ڈال دی، کتا روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا، کتے نے جیسے ہی دوسری روٹی کھائی پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عبادت گزار شخص کے قریب آیا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی، کتا تیسری روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار شخص تھوڑا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کتے نے جیسے ہی روٹی کھائی تیسری، پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا۔ جب عبادت گزار شخص کے قریب آیا، بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے کہا کتے، اے تجھے شرم نہیں آتی؟ اے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور تیرے مالک کے بوئے سے، تیرے مالک کے دروازے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی ہیں، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی تو مجھے بھونکتا ہے، اور تیرے مالک عیسائی کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے۔ اے کچھ تو شرم کر۔ کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب عبادت گزار شخص نے کہا نا اے تجھے شرم نہیں آتی، تو کتے نے کہا عبادت گزار شخص میاں شرم تو تجھے آنی چاہیے، اللہ شرم تو۔ عبادت گزار شخص نے کہا وہ بتا تو صحیح مجھے شرم کیسے آنی چاہیے؟ آگے کتے نے جو جواب دیا ہے نا، اللہ کرے آج کے حضرت انسان کے عقل لگ جائے وہ جواب۔ کتے نے کہا ہے حضرت انسان ہے، تو حضرت انسان ہے، میں ایک کتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے، میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگ؟ آگے پھر توجہ سے سنیے گا۔ کہتا کافی عرصہ گزر گیا، میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، کافی عرصہ۔ کتے نے کہا عبادت گزار شخص میاں 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے، 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں۔ عبادت گزار شخص میاں ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، لیکن 3 دن کی بھوک تو میں برداشت کر رہا ہوں، اپنے مالک کا بوا چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ 3 دن کی بھوک تو میں برداشت کر رہا ہوں، مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ اور کتنا نادان ہے تو، تجھے 1 دن کے لیے روٹی نہیں ملی، کریم رب کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے بوہے پہ آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے، اور بتا تو صحیح شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ عبادت گزار شخص
کتے سے سبق لے کر پہاڑی کے اوپر روتا ہوا جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا دنیا والوں، اے کریم رب کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ نہ جانا، اگر غیر کے دروازے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے ہی گیا، اور میاں کہیں ایسا نہ ہو کتا تم سے بازی لے بھی نہ جائے۔ اللہ اکبر، میرے کریم رب تو آوازیں دے رہا ہے، اور میرے حبیب کی امتی، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ویسے ہی ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ تو اے بندے ایک بار تو اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین۔ تو اللہ اکبر، انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا، انسان عمل سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی۔ آخری میسج دے کے اجازت چاہوں گا، اچھی سوچ رکھیں جوانوں، اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے، انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے شاہ جی، مزہ تو تب ہے کہ تیرے کردار سے خوشبو آئے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ میاں وہاں کی بات سن کر یہاں تک لگانا، یہاں کی بات سن کر ان کو لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جگڑانا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں، کسی کی غیبت دل میں نہ ہو، چغلی نہ ہو، بغاوت نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ یہ جو نفرتیں رکھی ہوئی ہیں نا اپنے سگے بھائی کے لیے، یہ نکال دے میاں۔ اللہ اکبر۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ساگر سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب سے پوچھا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، پھر عیبوں کی بنیاد پر دوسروں کو بے عزت کرنے کی، ذلت میں رسوا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھی غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے بلایا تھا اور میرا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ لوگ بھی یہاں آئے چل کر مسجد میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے، کتنی ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں سب کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔